اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ درود ابراہیمی کا مشاہدہ ہے، اس کے اندر جن بہن کا میں واقعہ بیان کرنے لگی ہوں، ماشاءاللہ سے روز ان کی 1000 درود ابراہیمی پڑھنے کی تعداد ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ اتنا مکمل ہو بھی جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے الحمدللہ بہت زیادہ سچے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی ان کی لائف میں کوئی پریشانی، مشکلات کچھ بھی آنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی اشارہ دے دیتے ہیں خوابوں کے تھرو۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا کرم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ خواب مجھے آتے اس لیے ہیں تاکہ میں درود ابراہیمی زیادہ وقت پر ادا کر لوں اور زیادہ پڑھوں، تاکہ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا بات یہ ہوتی ہے، کہتی کبھی کبھی میں لیزی ہو جاتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم پڑھ نہیں پاتے، کاموں کی نوعیت ایسے ہو جاتی ہے، تو کہتی ہیں جیسے نماز کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے نا، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی کو بھی فرسٹ پرائرٹی پہ رکھیں۔ چاہے آپ کو روحانی خواب آئیں یا نہ آئیں، چاہے کوئی بھی معاملہ بنے، آپ نے ضرور جلدی اٹھ کر صبح سویرے اٹھ کر درود ابراہیمی اپنی تعداد ختم کرنی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ جس دن میں نہیں کرتی اس دن میں جتنا پریشان اور بہت زیادہ وہ حالات سے گزرتی ہوں کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، خاص طور پہ ان دنوں میں جب میرے پہ کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے آلریڈی خواب دکھا کے اشارہ دے چکے ہوتے ہیں کہ تم پہ یہ پرابلم آ سکتی ہے یا یہ آنے والی ہے۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا یہی کرم ہے کہ بیفور ہینڈ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسی کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے۔ تو کہتی ہیں ان خوابوں کے بنا پر مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کروں اور وقت پر اس کو ختم کروں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ اپنا پہلا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں اسی طرح مجھے کچھ روحانی خواب آئے جس کے اندر مجھے کچھ قبرستان کے بارے میں بھی خواب ہے، غرض یہ کہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کہتی ہیں مجھے خواب آئے۔ اب الحمدللہ اللہ کرم ان پر یہ ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک جلدی کمپلیٹ کر لیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اس دن 3 دن لگاتار ایسے واقعات ہوئے کہ پہلے دن ان کی فیملی میں کوئی گر گیا اور اس کو چوٹ آئی، لیکن وہ بہت بڑی چوٹ لگ سکتی تھی، لیکن الحمدللہ وہاں پہ بچت ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں دوسرے دن یعنی لگاتار چیزیں ہو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی کی برکت ہی تھی کہ وہ چیزیں بڑے نقصان سے ہم بچ گئے اور چھوٹا ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ دوبارہ نقصان ہوا اور کوئی ہماری فیملی میں کہتی ہیں گر گیا، اس کو چوٹ آئی، لیکن الحمدللہ اتنی بڑی چوٹ نہیں آئی کہ بالکل ہی کوئی معذوری آ جاتی۔ پھر الحمدللہ کہتی ہیں کہ اگلے دن دوبارہ ایسے ہی ہوا کہ گرے تو، لیکن شکر الحمدللہ یہی بات ہوئی کہ وہ سب بچ گئے اور کچھ ان کو چوٹ اس دن تو آئی بھی نہیں، نہ کوئی ذرا سی کوئی خراش ایون بھی ایسا کچھ بھی نہیں۔ بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی لائف میں ان کی پرابلمس آتی ہیں ان کے اندر کہتی ہیں کہ جو میری مدد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ درود ابراہیمی کے تھرو ملتی ہے مجھے۔ درود ابراہیمی کی برکت ہی ہے جس سے میں بہت سارے جادو، اسیب، نظر، ہر چیز سے بچ جاتی ہوں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں اپنا، کہتی ہیں اسی طرح ہوا کہ کہیں یہ باہر گئیں اور معمول کے مطابق انہوں نے کچھ چیزیں اٹھائیں۔ کہتی ہیں وہ ظاہر ہم کسی کی زندگی کو نہیں جانتے کہ اگلے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے جو ایک دودھ کا ڈبہ اٹھایا ہو اگلے کو شاید اسی کی چاہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی لائف آپ کو اتنی فیسینیٹ کر رہی ہو، بے شک ان کے پاس وہ سب ہو جو آپ کے پاس ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا، جو انسان اپنی زندگی سے ناخوش ہوتا ہے، جس کی زندگی میں ناشکری بہت ہوتی ہے، اس کے پاس پھر چاہے وہی سیم چیز ہو جو اگلے کے پاس ہے، لیکن اس کو جو اگلے کے پاس ہوتی ہے نا، کیسے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، کیسے اس کو یوز کر رہا ہے، وہ اگلے کی جو انرجی ہوتی ہے نا، وہ اس کو سمجھ لیں کہ آپ زیادہ ٹریک کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اور دوسری چیز یہی آ جاتی ہے کہ اگلے کے پاس وہ چیز یا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ بس انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکی ان کو بار بار بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور کبھی ان کی ٹوکری کو دیکھ رہی ہے جو بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ خیر یہ کہتی ہیں انہوں نے درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی تھی، الحمدللہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کسی کے منہ پہ جا کے تو انسان نہیں کہہ سکتا نا کہ پلیز آپ یہ کام نہ کریں۔ دوسرا یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا 1000 مرتبہ اس دن بھی درود ابراہیمی پراپر مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ بھی ہو رہا تھا اور تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا، میرا پورا 1000 نہیں مکمل ہوا تھا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں گھر گئی اور ایسا ہوا کہ گھر جانے سے پہلے ہی راستے ہی میں کچھ پرابلمس ہوئیں، رویہ سب کے ایک دم بدل گئے، سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ جیسے کہ کہتے ہیں نا نیگیٹو انرجی آ جانا، لڑائی کا موجب بن جانا، یعنی بچوں نے رونا شروع کر دیا، عجیب سی سچویشن بن گئی۔ غرض یہ کہ جو یہ خوش تھیں تھوڑی دیر میں کہتی ہیں ایک دم تنگی سا ماحول ہو گیا، لیکن الحمدللہ کیونکہ کہتی ہیں کہ تقریباً کچھ ہی سمجھ لیں 50-60 مرتبہ شاید بچا ہوگا درود ابراہیمی جنہوں نے نہیں پڑھا، تو کہتی ہیں اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ جو مجھے وہ کہتا ہے پتھر پھاڑ نظر لگ سکتی تھی اس سے میں بچ گئی۔ ہاں البتہ کہتی ہیں گھر کے معاملات تو ٹھیک ہو گئے، لیکن میری طبیعت ایک دم سے عجیب سی ہونے لگی، مجھے لگا جیسے کہ میں تھک سی گئی ہوں، میرا جسم نے ڈھال ہو رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے وہ لڑکی 2 دفعہ نظر آئی، ایسا ہوا۔
اب یہاں پر کہتی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں سوچا، مجھے پتا تھا میرا حل کیا ہے، بس کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی کوئی شام 5:30 بجے کا وقت تھا، میں شام کے کل وغیرہ بھی پڑھ چکی تھی، تو بس یہی سب کل نے اور جو شام کے ذکر اذکار ہم کرتے ہیں ان سے بھی بچ گئی۔ کہتی نہ صرف یہ بلکہ درود ابراہیمی جو پڑھ چکی تھی اس سے بھی بچت ہوئی، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ۔ بس الحمدللہ کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی ناؤ دیکھا نہ تاؤ بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کاج کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ الحمدللہ ہر طرح کی پریشانی مشکلات ساری کی ساری ایسے جیسے کہ ختم ہو گئی، میرا جسم کہتے ہیں ایک دم ریلیکس ہو گیا، مجھے ہر طرح کی جو تنگی اور جو تھکاوٹ فیل ہوتی کری وہ ایک دم ہٹ گئی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تھوڑی سی تعداد کہتی ہیں میں نے پڑھی تھی، 313 مرتبہ بھی شاید کہتی ہیں پراپر میں نہیں پڑھ پائی ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ بہن نے ایک اور بات بھی ایک پیغام دیا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر اپنی تعداد مکمل کر لیں، چاہے 313 ہے چاہے 1000 ہے۔ میں وہ ان لوگوں کو ہر کسی کو ہی بات کروں گی جو 1000 تک نہیں پہنچے کہ پلیز آپ اپنی تعداد 1000 تک پہنچائیں۔ جتنے کرشمے آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہو رہے ہوں گے الحمدللہ، جو کچھ نہیں پڑھ سکتے وہ 313 تو ضرور پڑھے روز صبح اٹھتے ساتھ، اور اگر صبح اٹھتے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو پلیز سارا دن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ان بہن کی زندگی مسئلہ ضرور آیا لیکن الحمدللہ وہ حل ہو گیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ یہی میری کوتاہی ہو جاتی ہے کہ میں صبح صبح اٹھ کر درود ابراہیمی نہیں ختم کرتی، اور یہ جو کوتاہی ہے اس کی وجہ سے کہتی ہیں جیسے یہ ابھی اللہ کا کہتی ہیں کرم ہوتا ہے مجھ پہ کہ میں درود ابراہیمی جو سارے دن میں ختم کر لیتی ہوں، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی جو پڑھ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی بات ہے کہتی ہیں پہلی دفعہ ہی جب درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو اتنی رحمت برکت شروع ہو جاتی ہے کہ میں آگے بھی کمپلیٹ کر پاتی ہوں اچھی تعداد میں، ورنہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر رحمت برکت لوگ کہتے ہیں جی 1000 کی تعداد ہی مکمل ہو کے ہوگی تو پھر پہلی دفعہ ہی جو ہے وہ بندہ رک جائے اور ایک دم سے آگے پڑھ ہی نہ پائے، تو برکت تو پہلی دفعہ پڑھنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک اور واقعہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں جس دن میں نے صبح صبح درود ابراہیمی پڑھ لیا ہو اور کہیں باہر جانا ہو یا گھر میں کوئی فنکشن ہو یا غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں پر نظر کا حسد کا لگنا خدشہ ہو، لیکن صبح صبح الحمدللہ کہتی ہیں جب میں پڑھ لیتی ہوں درود شریف تو بیچ میں اگر میں ایک دفعہ بھی تسبیح پڑھ لوں تو کہتی ہیں جو بھی آس پاس جو بھی نیگیٹو انرجی نیگیٹو لوگ حسد نظر وہ سب کہتی ہیں میرا کچھ نقصان نہیں بگاڑ سکتی، اور کہتی ہیں اب بھی نہیں بگاڑا الحمدللہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ نہ پڑھنے سے پڑھنا تو بہتر ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ ساری بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں ایک اور بات کہ جتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت، انہوں نے ایک اور واقعہ اپنا شیئر کیا، کہتی ہیں دوبارہ ایسے ہی ہوا میں درود ابراہیمی پڑھنا بھول گئی، اور کہتی ہیں صبح صبح میری آنکھ بھی کھلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھایا بھی، اور کہتی میں یہ سوچا میں نے کہ یا اللہ آپ نے مجھے جلدی اٹھایا، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اور وہی بات تھی درود ابراہیمی ان کو جلدی پڑھنا تھا لیکن یہ تھوڑا لیزی ہو گئی، اور کہتی میں سو گئی۔ اب کہتی ہیں کہ جب میں اٹھی تو کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی، اور کہتی ہیں پھر دوپہر تک جا کر میرا درود ابراہیمی ختم ہوا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہتی ہیں میں نے ٹھان لی کہ میں اپنے کام کاج کو بیچ میں نہیں آنے دوں گی، میں درود ابراہیمی اپنا 1000 ورلہ ضرور مکمل کروں گی۔ اور وہ بہنیں جن کو اب کام کرنا ہے وہ کیا کریں، بالکل ان بہن کے طریقے پہ عمل کریں، انہوں نے بھی ویڈیو چلائی اور ساتھ ساتھ یہ درود شریف پڑھنے لگیں۔ ان بہن نے اپنی آواز میں درود ابراہیمی ریکارڈ کیا ہوا ہے پورا 1000 مرتبہ، تو کہتی ہیں بس کام کاج کے ساتھ یہ درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جیسے کہتی ہیں درود ابراہیمی میرے لیے سانس کا ایک ایسی سانس ہے جو کہ جس سے ہر انسان سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ کہتی ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہی ہوا کہتی ہیں ایک دم سے طبیعت آوازار سی ہونے لگی، لیکن الحمدللہ جیسے ہی درود ابراہیمی ختم کیا ایسے لگا جیسے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہوں، کام کاج کے معاملات تھے، غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جن کو محسوس ہو رہا تھا کہ حل نہیں ہو پا رہا وہ سب بھی ایسے جیسے حل ہو گئے ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی درود ابراہیمی کے واقعات شیئر کرنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اور ایک بات میں اور بیان کروں گی، ہم اکثر کہتے ہیں اچھا کیا ہو گیا طبیعت چڑچڑی ہو گئی، اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ورنہ نہ کرے کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کی درود ابراہیمی کی جرنی کنٹینیو ہوئی ہو اور وہ خدا نخواستہ زندگی کسی موڑ پہ اس کو چھوڑ دے۔ میری دعا ہے کہ ایسا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے اس انسان کی ذات کے ساتھ۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ جس نے بھی درود شریف شروع کیا ہے، درود ابراہیمی شروع کیا ہے، مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھتا رہے وہ شخص، آخری سانس تک پڑھتا رہے۔ اور یہی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جتنی دفعہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں مرتے دم تک پڑھتی رہوں یا پڑھتا رہوں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے 1000 مرتبہ سٹارٹنگ میں دن کے ختم کر کے درود شریف اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کا مزہ، اس کی راحت، اس کا سکون وہ فیل کیا ہوتا ہے، ان کے لیے پھر عام دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا، اگر آپ کو مرسیڈیز میں بٹھایا جائے اور اس کے بعد آپ کو اٹھا کر کہا جائے کہ چلو
اب تم ایک سائیکل پہ ساری زندگی گزارو گی. آپ نے زندگی کے 24-25 سال مرسیڈیز میں گزارے ہیں, اب آپ ایک سائیکل پہ آ سکتے ہیں ایک دم سے؟ بالکل نہیں. تو درود ابراہیمی تو مرسیڈیز کے ساتھ کیا ہی مقابلہ, اس کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. درود ابراہیمی کی شان تو اس سے بھی اونچی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس میں برکت اور فیض رکھے ہوئے ہیں وہ مرسیڈیز کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی اب بڑھ کے ہے. مرسیڈیز تو اس کے آگے چونٹی ہے. تو بتانے کی بات یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ درود ابراہیمی کا فیض مل جاتا ہے پڑھنے کا, ان کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ چاہے 313 مرتبہ پڑھیں یا دن کا 100 ہی پڑھیں, آپ نے صبح اٹھ کر پہلا مشن یہ رکھنا ہے نمازوں کے بعد کہ یہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی کس کس فکروں سے آزاد ہوتی ہے, فیوچر کی ٹینشن ختم. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, آپ کو محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے موقع بنا دے گا کہ آپ خود ہی محنت کرتے چلے جائیں گے. اور اس سے بڑھ کے کرم کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ خود کام کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کے اندر اس احساس ذمہ داری آ گئی ہے. تو جو بھی انسان غیر ذمہ دار ہو اسے بھی درود ابراہیمی کی طرف لگا دیں. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.